وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، سچ از صدق ینجی، کہ سچ جو ہے یہ انسان کو نجات دیتا ہے، انسان کو عزت دیتا ہے، انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے، انسان کو رسوا کرتا ہے، انسان کو ناکامی سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، آج کی آیت اس کی گواہ ہے، کہ اے میرے رسول آپ کہا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ جہاں مجھے داخل کر سچ کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے مجھے نکال تب بھی سچ کے ساتھ نکال۔ یہ وہ دعا ہے میرے عزیز دوستوں کہ مسلمان کو یاد بھی رکھنی چاہیے اور مسلمان کو اسے استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اگر جی یہ آیت اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول پر نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ کے رسول مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے جب داخل کر تو سچ کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے نکال تو سچ کے ساتھ نکال۔ داخل ہونے کا پہلے نام لیا ہے، نکالنے کا بعد میں نام لیا ہے، جبکہ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہاں سے نکال سچ کے ساتھ نکال، اور جہاں داخل کر سچ کے ساتھ داخل کر۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت اور جو سرخروئی اور جو خوشی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعا کے نتیجے میں مدینہ میں عطا فرمائی، آپ کے داخلے کے وقت عطا فرمائی، وہ دیکھنے والا منظر تھا۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ ایک بے تاج بادشاہ کی طرح گئے۔ مہاجرین بھی ہیں وہاں، انصار بھی ہیں وہاں، اوس و خزرج کے سارے قبیلے جمع ہیں، اور وہاں جو دوسرا یہودیوں کا قبائل تھے انہوں نے بھی ایک لحاظ سے تسلیم کر لیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حاکمیت کو اور اس برتری کو۔ یہ دعا ہجرت سے پہلے سکھلائی گئی، اور ہجرت کا عمل جب وقوع پذیر ہوا اس کی اپنی ایک شان ہے۔ یعنی جب آپ کو حکم ملا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میرے بابا سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ ہجرت کا حکم دیا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا، اس سے پہلے میں نہیں جانتی تھی، کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ مجھے علم ہوا کہ خوشی سے بھی آنسو نکلتے۔ جب اللہ کے رسول نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ ہجرت کا آرڈر ملا ہے، حکم ملا ہے، تو میں نے دیکھا میرا باپ خوشی سے رو پڑا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جس طرح غار ثور میں 3 دن آپ نے وہاں گزارے اور 3 راتیں آپ نے وہاں گزاری، اور جس طرح صدیق اکبر کے بیٹے صبح سارا دن حال احوال معلوم کرتے تھے، اور رات کو جا کر ان کو سارا قصہ کہانی، دشمنوں کی سازشیں، ان کی ساری باتیں بتاتے تھے۔ آپ کا غلام پھر جس طرح بکریاں وہاں لے کے جاتا تھا اور دودھ پلا آتا تھا، یہ سارے کا سارا خوبصورت قصہ ہے۔ اور پھر جس طرح راستے میں وہ سراقہ آیا اور اس کا گھوڑا جس طرح دھنسا، اور وہاں جب آپ نے وہ پیغام دیا، پتہ چلتا ہے کہ کس قدر خدا کا نبی اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے۔ یہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ مکہ سے آپ نکال دیے گئے، 2 آدمی ہیں، پورا مکہ آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن آپ نے وہاں بھی سراقہ سے کہا سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن۔ یعنی کتنی سیاسی بات کہہ دی کہ بین الاقوامی سیاست کے ذریعے مکہ مکرمہ نہیں فتح ہوگا بلکہ کیسر بھی فتح ہوگا اور کسرا بھی فتح ہوگا۔ یہ اس طرح جس طرح چوک اعظم کا کوئی مارکا سر کرنے کے بعد یا اس کشمکش سے گزر گیا، امریکہ بھی فتح ہوگا، روس بھی فتح ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھروسے پر اتنی بڑی بات وہاں کہہ دی، اور اس کے ساتھ ہی یہ پیغام دے دیا کہ یہ عین دین ہے کہ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ ہو، یا کسی کیسر کو، یہاں کسی کسرا کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خدا کی بندوں پر اور خدا کی زمین کے اوپر وہ خدا بن کر یہاں حکمرانی کرے۔ تو یہ دعا آپ نے فرمائی، اور پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں یہ دعا پڑھا کریں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت اور کامیابی عطا کرے گا۔ اور علماء کی ایک کثیر تعداد نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ آخرت کی ہجرت بھی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو یہاں سے قبر میں لے جائے تو اس وقت بھی آپ صدق کے ساتھ جائیں، اور پھر جب قبر سے اٹھیں تو اس وقت بھی آپ صدق کے ساتھ اٹھیں۔ ہاں جی، تو اس میں تلقین بھی آ جاتی ہے، وہ تلقین جو مرتے وقت انسان کے سرہانے پر بیٹھ کر اس کے کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو،
کلمہ پڑھنے کی تلقین بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے، اور قبر کے اندر رکھنے کے بعد پھر ایک تلقین بھی ہو جاتی ہے، کی جاتی ہے، اس کی روایات بھی موجود ہیں۔ اور اس تلقین کے بارے میں تعلیم یہ ہے کہ جب مرنے والا مر رہا ہو تو بس اونچی آواز میں آپ قرآن مجید اپنا کلمہ شریف پڑھا کیجیے، اس لیے کہ آخری وقت اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور بار بار اسے کہنا اس لیے نہیں چاہیے کہ جب اسے کہیں گے تو ممکن ہے وہ موت کے گھبراہٹ کی وجہ سے انکار کر دے یا نہ پڑھے، طبی ایک طرح کا انکار ہوا۔ آپ اسے کہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں اور وہ نہ پڑھے، بے شک زبان سے نہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ بھی ایک طرح کا انکار ہو گیا، تو اس لیے کہا گیا کہ تلقین کے ساتھ کلمہ پڑھیں۔ عبداللہ بن مبارک کا جب وفات ہونے لگی تو ان سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھا، تابعی ہیں یہ، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ چپ ہو گئے۔ اور پھر ایک کوئی اور ناصح ساتھ کھڑا ہوا تھا، خیر خواہ ساتھ کھڑا ہوا، تو اس نے کہا جی آپ کلمہ پڑھیں، تو انہوں نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد انہوں نے کہا مجھے مرنے بھی دیتے ہو یا نہیں مرنے دیتے؟ یہ میرا تو آخری کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، میں چپ ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر کلمہ پڑھا، اور پھر ان کی روح قفس سے پرواز کر گئی۔ عمرو بن العاص یہ دانائے عرب ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹو جب میں مروں تو بس یہ ایک حق ہے میرا، اس کو تم ضرور ادا کرنا۔ انہوں نے کہا کیا کون سا حق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں مروں اور جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میرے سرہانے پر بیٹھ کر ایک طرف آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اور دوسری پینتی پر یعنی پاؤں کی طرف کھڑا ہو کر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب انسان مر جائے تو اس کے عزیز و اقارب کو اس کی قبر کے اوپر ایک وقت بیٹھنا چاہیے، یہ مشکل وقت ہوتا ہے، انس کا وقت ہوتا چاہیے، اور وہاں بیٹھ کر اس کو کیا کرنا چاہیے، وہاں ذکر اذکار کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر تم نے یہ دونوں چیزیں پڑھ لیں اور تم بیٹھ گئے بھی گئے جس طرح میں کہہ رہا ہوں تو پھر میں فرشتوں سے نمٹ لوں گا۔ انہوں نے کہا پھر میں فرشتوں سے نمٹ، کیا مطلب؟ یعنی میں صحیح سوال جواب دے لوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اتنا بیٹھنا میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جتنا ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اتنا کم از کم میری قبر کے اوپر تم بیٹھے رہنا، اور یہ حق ہے مرنے والے کا کہ اتنا بیٹھیں۔ اور یہ کتنا وقت ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں اونٹ ذبح ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں بھی ہوتی تھیں، لیکن اونٹ زیادہ ذبح ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب کسی اونٹ کو ذبح کرتے، ظہر کے وقت اگر ہم ذبح کرتے تو عصر کے وقت ہم اس سے فارغ ہو جاتے۔ تو مرنے والے کا یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کی قبر پر کم از کم اس کے قریبی رشتہ دار جن کو زیادہ صدمہ کیا جائے کہ گھر آ کر روئیں پیٹیں، اور یہاں مصیبت ہوتی ہے کہ مہمان آتے ہیں ان کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، بھائی سب سے زیادہ حق اس کا ہے جو تنہا پڑا ہوا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اور اتنا بیٹھیں جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اتنا آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ آپ کا انس وہ محسوس کرتا ہے اگرچہ آپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بھی ایک ہجرت کا سفر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قبر میں آپ کو داخل کرے تو سچ کے ساتھ داخل کرے، اور پھر قبر کا مرحلہ کوئی پہلا مرحلہ تھوڑا ہے، قبر کا مرحلہ تو آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد مراحل ہی مراحل ہیں، پھر آپ نے قبر سے نکلنا ہے، وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ تو دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبر سے اٹھائے اور قبر سے ہمیں نکالے تو اس وقت ہمیں صدق کے ساتھ نکالے۔ صدق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کامیابی کے ساتھ نکالے، خوشی کے ساتھ نکالے، عزت کے ساتھ نکالے، بے خوف ہو کر نکالے، امن اور اطمینان، آرام اور سکون کے ساتھ نکالے، خوشخبریوں کے ساتھ نکالے، یہ دراصل ہے صدق کے ساتھ نکالے۔ اب آپ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، ادخلنی، جہاں بھی مجھے داخل کر، ادخلنی، ادخل، داخل کر، نہیں مانا مجھے، جہاں بھی مجھے داخل کر، مدخل صدقن، تو داخل کر سچائی کے ساتھ۔ مدخل داخل ہونے کو بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پہ انسان داخل ہو جائے، یعنی یہ ظرف مکان بھی ہے اور حال بھی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہاں داخل کر جہاں سچائی ہے، ایسی جگہ پہ مجھے داخل کر، ایسے گھر میں داخل کر، ایسی دکان پر داخل کر، ایسی بازار میں داخل کر، ایسی مارکیٹ میں داخل کر، دوستوں کی ایسی محفل میں داخل کر، ایسے گھر میں داخل کر۔ یہ بہت ضروری ہے، گھر کے لیے آپ کی زبردست دعا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھ کر جائیں تاکہ آپ کا گھر صدق کا گھر بن جائے، صدق کا، نیکی کا گھر بن جائے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے مخرج صدقٍ، ایک ایسی جگہ سے جو سچ کی جگہ ہو، وہاں سے مجھے نکال۔
اور پھر اگلی جو بات کی گئی ہے وہ نری یعنی ایک لحاظ سے سیاسی بات ہے کہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہ پاک جہاں مجھے تو داخل کر، ایک اقتدار کو میرا حامی اور رہنما بنا دے، ایک اقتدار مجھے عطا کر دے، یا کسی حکومت کو میرا پشت پناہ بنا دے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن جو ہے بہت ساری برائیوں کو حل نہیں کرتا، جن برائیوں کو سلطان آ کر، اقتدار آ کر ختم کر دیتا ہے جی۔ اس لیے یہ دعا بھی فرمائی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اللہ کے رسول کی تو یہ دعا قبول کی ہے، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے ان کو نکالا، جہاں سے ان کو داخل کیا، اللہ پاک نے ان کو وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، زمانے کا کوئی وہ فرق نہیں پڑتا، اصل میں یہ کلمات ہیں اور ان کے اوپر عمل ہے۔ جو بھی عمل کرے گا اللہ پاک اس کو اتنی عزتیں اور اتنی خوشیاں عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔